میرا سر چکراتا جا رہا تھا، میں انتہائی کمزور پڑتا جا رہا تھا، مگر مجھے اپنی سانسوں کی بقا کے لیے اسی ایک ٹانگ پر چلتے رہنا تھا۔ گورکن ان چاروں سمیت میرے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا آ رہا تھا۔ مجھے کہانی سنتے سنتے سگریٹ کی طلب محسوس ہوئی۔ جو ہی میں نے پیک کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ خاموش ہو گیا۔ میرے سگریٹ سلگانے تک وہ یوں ہی چپ چاپ کر بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ کچھ لمحات چھپن چھپائی کا یہ کھیل جاری رہا، تب میری ہمت جواب دے گئی۔ دلدل نے میرا ایک پاؤں پر لڑکھڑا کر چلنا محال کر دیا۔ میں نے خود کو نیچے جانے دیا۔ اب میں کوہنیوں کے بل رینگ رہا تھا۔ یوں ہی رینگتے رینگتے اچانک مجھے نیچے سے کسی مخلوق نے آن گھیرا۔ وہ جو چیز بھی تھی مجھے زمین کے اندر ہی اندر دھنساتی جا رہی تھی۔ میرے حواس اب مکمل طور پر جواب دینے لگے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ اسی لمحے اس مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں بڑی مشکل سے پیٹ کے بل رینگتا ہوا ایک نسبتاً اونچی اور خشک جگہ پر پہنچ گیا۔ اب میری طاقت جواب دے چکی تھی۔ میں وہیں پڑا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد گورکن اپنے ان دوستوں سمیت میرے اوپر جھکا ہوا تھا۔ کیا ہوا صاحب؟ بس اتنے میں ہی تھک گئے؟ مطلب اب تمہاری زندگی ہماری۔ میں نے آنکھوں میں آئے کیچڑ کے ذرات صاف کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ مجھ سے کچھ بولا نہ جا رہا تھا، بس اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ اب کبیر نامی اس تاجر کی حالت لمحہ با لمحہ غیر ہونے لگی۔ میرے لیے بھی وقت وہیں رک چکا تھا۔ میرے جڑے ہاتھ خوف، درد اور کمزوری کے مارے مسلسل کانپ رہے تھے۔ گورکن نے انتہائی سنجیدگی سے میرے ہاتھوں کی طرف دیکھا، پھر ایک خوفناک قہقہا لگاتے ہوئے کہا، نہ صاحب نہ، اب بس۔ تجھے بہت مواقع دیے، اب وقت آ گیا ہے کہ تیرے گناہوں کا ازالہ ہو۔ ان تمام مظلوموں کے بدلے کا وقت، جن کا حق مار کے تم آج ایک نامی گرامی تاجر بنے ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے چاروں کو اشارہ کیا۔ وہ میری طرف بڑھے۔ میں ایک آدھ فٹ رینگنے میں کامیاب ہوا ہی تھا کہ ایک نے میری گردن آن دبوچی۔ انہوں نے مجھے ایک نسبتاً چھوٹے درخت سے الٹا لٹکا دیا اور پھر ایک بندہ ٹوکا لے کر میری طرف بڑھا۔ دوسرے نے میرا ایک ہاتھ کھینچا اور تیسرے نے دوسرا۔ ٹوکا بردار نے ٹوکا فضا میں بلند کیا۔ یوں میرے دونوں ہاتھ میری آنکھوں کے سامنے لمحوں میں ہی کٹ کر زمین پر جا گرے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اب میری موت بہت قریب پہنچ چکی تھی۔ میرے لیے وہ منظر انتہائی اذیت ناک تھا اور میں اس کی کہانی سنتے سنتے پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ کٹ کر میرے سامنے فرش پر پڑے تھے۔ فرش اب خونی سیلاب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف خون ہی خون، کٹے ہوئے ہاتھ، کٹا ہوا پاؤں۔ نہ جانے آج قدرت مجھے مزید کیا کیا دکھانا چاہتی تھی۔ کبیر کی کہانی اختتام کی جانب بڑھ رہی تھی تو وہ پھر بولنا شروع ہوا۔ جب انہیں لگا کہ میں آخری سانسیں لے رہا ہوں، انہوں نے اپنا آخری وار کیا۔ میری آنکھوں نے آخری منظر دیکھا۔ ایک تلوار فضا میں بلند ہوئی، میری گردن ہوا میں اڑتی ہوئی گورکن کی گود میں جا گری۔ اتنا کہہ کر کبیر کے دھڑ سے اس کا سر جدا ہوا اور اڑ کر میرے قدموں میں آ پڑا۔ میں ایک زوردار چیخ کے ساتھ اپنی جگہ سے اچھلا، مارے خوف کے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کا دھڑ اب مہرین کی لاش کے ساتھ پڑا تھا۔ کافی وقت لگا مجھے اپنی حالت سنبھالنے میں اور پھر وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ کتاب میرے ہاتھ میں تھی، تیسری کہانی کا ٹائٹل میرے سامنے تھا، اپارٹمنٹ۔ میرا نام عائشہ ہے۔ پہلی دو کہانیوں کی طرح اس بار بھی میرے کانوں میں آواز پڑی۔ میں نے فوراً گردن اٹھا کر دیکھا۔ میرے سامنے ایک بار پھر ایک لڑکی بیٹھی تھی، لمبا سا قد اور گوری چٹی۔ میرا نام عائشہ ہے۔ ابا جی کا تبادلہ شہر سے دور ایک قصبے میں ہوا تھا۔ ابا جی کو اس قصبے میں رہائش کے لیے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ ملا تھا۔ 2 کمروں، کچن اور ملحقہ واش روم پر مشتمل یہ اپارٹمنٹ شاید چند سال پہلے ہی تعمیر کیا گیا۔ ہمارا خاندان بھی اس اپارٹمنٹ کی طرح چھوٹا سا تھا۔ میں، میری چھوٹی بہن اور اماں ابا، ہم سب بہت اچھی اور خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ابا جی نے ہم بہنوں کو کبھی کوئی کمی نہیں ہونے دی۔ میں اس وقت اپنی گریجویشن مکمل کر چکی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن ہانیہ ابھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ خیر ہم سب ابا جی کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں منتقل ہو گئے۔
شروع کے چند دن آرام سے گزرے۔ ہانیہ کا قصبے سے کچھ دور ایک نسبتاً اچھے کالج میں داخلہ کرا دیا گیا۔ میں ماسٹرز میں ایڈمیشن کے لیے کوشش میں لگ گئی۔ ابا جی دن کو ڈیوٹی پہ چلے جاتے، اماں گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ اس طرح ہم رفتہ رفتہ اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے لگے۔ چند دن میں ہمسایوں کا بھی آنا جانا لگ گیا۔ اسی وقت ہمیں ایک ہمسائی نے خبردار کیا کہ یہ اپارٹمنٹ انتہائی پراسرار ہے، جو بھی یہاں آتا ٹک کر نہیں رہ سکتا۔ مگر ہمیں ان باتوں پہ زیادہ یقین نہ تھا، اس لیے ہنس کر ٹال گئے۔ اس کی آواز میں ایک جادو تھا، وہ بہت اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر بات کر رہی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنے اس لہجے کی بنیاد پر اپنی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ اس رات میں اپنے کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ ہانیہ میرے ساتھ ہی سوئی ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج چکے تھے۔ میری عادت تھی کہ 12 تک بیٹھ کر مطالعہ کرتی اور پھر سو جاتی۔ اپنی روٹین کے مطابق میں نے ناول سائٹ پر رکھا اور بتی بجھانے کے لیے اٹھی۔ جو ہی میں لائٹ آف کر کے مڑی، میرے سامنے انتہائی خوفناک منظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری جگہ پر سفید لباس میں ملبوس کوئی عورت ہانیہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا لمبا قد، بال انتہائی باریک اور چہرہ ایسے تھا جیسے ہڈیوں کے اوپر مصنوعی جلد لگا دی گئی ہو۔ میں خوف کے مارے زور سے چلائی اور واپس سوئچ کی جانب مڑی۔ جیسے ہی لائٹ دوبارہ آن کی اور مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے لائٹ یوں ہی جلی رہنے دی اور ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ شکر ہے کہ ابا یا اماں نے میری چیخ نہیں سنی، ورنہ میں انہیں کیا بتاتی اور کیسے یقین دلاتی۔ وہ رات میں نے جاگ کر گزاری۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی، پھر وہ دوبارہ بولنا شروع ہوئی۔ دوسرے دن میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ دن بھر میں کچھ خوف زدہ اور کچھ حیران رات والے واقعے کے بارے میں سوچتی رہی۔ شام ہوئی، ابا واپس آ گئے۔ کھانا وغیرہ کھا کر کچھ دیر باتیں ہوئیں، پھر ابا باہر چلے گئے۔ اماں اور ہانیہ ڈرامہ دیکھنے لگ گئیں۔ میں کچن میں برتن وغیرہ سمیٹنے لگی۔ کام مکمل کرنے کے بعد میں ہاتھ دھو کر جوں ہی مڑی، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ وہی عورت کچن کے دروازے پر کھڑی تھی۔ پہلے کی طرح اس نے ایک لمبا سا گاؤن نما سفید لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر سوائے مردگی کے کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ اپنی خوفناک نگاہوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ میں چلائی۔ کیا ہوا عائشہ؟ شاید اس بار اماں تک میری آواز پہنچ چکی تھی۔ جو ہی اماں نے آواز لگائی، وہ عورت پہلے کی طرح غائب ہو گئی۔ میں نے تھوڑی دیر اپنے خوف پر قابو پایا اور پھر کہا، کچھ نہیں اماں، چوہا تھا، چوہا۔ ادھر سے امی اور ہانیہ کے مشترکہ کہکہوں کی آواز آئی، مگر میری توجہ ان کہکہوں پر نہیں بلکہ اس تیسری آواز پر تھی جو ان کہکہوں کے ساتھ گونج رہی تھی، جیسے کوئی زور زور سے رو رہا ہو۔ میں فوراً امی اور ہانیہ کی طرف دوڑی۔ مجھے یوں ہانپتا کانپتا دیکھ کر ہانیہ ایک بار پھر ہنسی۔ کیا آپ اتنی بڑی ہو کر اتنے چھوٹے چوہے سے ڈر گئی ہو؟ میں نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور اماں کے ساتھ دبک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے پیار سے میرے گال تھپ تھپائے اور ڈرامے میں مشغول ہو گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیوں۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی مگر کچھ نہ ہوا۔ صبح ہوئی اور سب اپنی روٹین پر لگ گئے۔ شام تک میں اسی تذبذب میں رہی کہ اماں کو بتاؤں یا نہیں۔ بالآخر میں نے فیصلہ کیا کہ اگر آج رات پھر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو صبح ہوتے ہی میں اماں کو بتا دوں گی۔ ابا جی کی اس رات نائٹ ڈیوٹی تھی۔ کھانا کھا کر ہانیہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے اماں کے ساتھ سو گئی اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مطلب اس رات ہانیہ امی کے پاس سوئی اور مجھے اکیلا سونا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اکیلے سونے سے اس قدر خوف آ رہا تھا، مگر سونا تو اکیلے ہی تھا۔ رات 12 بجے تک معمول کے مطابق میں ناول پڑھتی رہی، مگر میرا ذہن منتشر رہا۔ میں خوف زدہ کسی خوفناک واقعے کے انتظار میں تھی مگر کچھ نہ ہوا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے لائٹ آف کی اور فوراً لیٹ کر اپنے اوپر چادر لے لی، جیسے کسی خطرے کی صورت میں وہ چادر ہی میرا واحد سہارا تھی۔ مختلف آیات کا ویٹ کرتے کرتے مجھے نیند نے آن لیا۔ نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب کسی پائل کی چھن چھن سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی پائل پہنے میرے بیڈ کے گرد چکر لگا رہا ہو۔
رفتہ رفتہ پائل کی آواز بڑھنے لگی، پھر اس کے ساتھ ہی خوفناک کہکہوں کی آواز بھی میرے کانوں میں گونجنے لگی۔